السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن شریف میں سورہ یاسین مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہا ہے۔ 4 سبق درس ہو چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین دوسرے رکوع کی شروعات کرتے ہیں، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اس کے پڑھنے کا انداز، طریقہ، یہ میں آپ کو الحمدللہ سکھاتا جا رہا ہوں۔ جو بھی میرے احباب ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، سیکھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ وہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ جن کو بھی تھوڑا بہت شوق ہوگا قرآن شریف سیکھنے کا، پڑھنے کا، تو الحمدللہ سیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ پہلے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد سندھی میں، اپنی مادری زبان سندھی ہے اس میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اردو میں اس کی دوبارہ ترجمہ بھی اور بقیہ تفسیر اس کی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پانچ آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب اس کا الحمدللہ رب العالمین سندھی میں ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اردو میں ترجمہ اور اس کی تفسیر تھوڑی بیان کرتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم
مثلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. یہ آپ کے لیے علیحدہ علیحدہ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جن حضرات کو، مرد یا خواتین کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھنا سیکھ جائیں. یہ میں اسی لیے کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ کو پڑھنا آسانی سے آ جائے. آئیں ترجمہ سنتے ہیں سندھی میں پہلے. ऐं ॿुधाए उन्हनि खे वाक़ियो उन ॻोठ वारनि जो जॾहिं आया उते रसूल. إذ أرسلنا إليهم اثنين. जॾहिं मोकिलियासूं उन्हनि ॾांहुं ॿ जॾहिं मोकिलियासूं उन्हनि ॾांहुं ॿ ॼणा. فكذبوهما पोइ कूड़ो चयऊं उन्हनि खे. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. یہ اس طرح آپ علیحدہ علیحدہ کر کے اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا. پھر ملا کر اس کے میں نے آپ کو بتایا کس طرح پڑھنا ہے ملا کے، وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. فعززنا पोइ पुठ भराई कईसूं 3 सां. पोइ चयऊं असां तव्हां ॾांहुं मोकिलियल आहियूं. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. उन्हनि चयो तव्हां त रुॻो माण्हू आहियो असां जहिड़ा. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ऐं कोन मोकिलियो आहे अलाह बाझारे कुझु बि, रुॻो तव्हां कूड़ था ॻाल्हायो. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. चयऊं रब असांजो ॼाणे थो असां अव्हां ॾांहुं मोकिलियल आहियूं. وما علينا إلا البلاغ المبين. ऐं रुॻो असां ते आहे पहुचाइणु पधर. الحمدللہ رب العالمین. سندھی زبان میں، اپنی مادری سندھی زبان میں آپ کے سامنے ترجمہ کیا میں نے ان آیات کا. اب الحمدللہ رب العالمین ان کا ہم اردو میں ترجمہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی تھوڑی تفسیر آئیں سنتے ہیں. ان آیات کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے.
جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین 5 آیتوں کا ترجمہ سندھی زبان میں بھی ہو گیا، تلاوت بھی ہوئی، اور اب اردو زبان میں بھی ان کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی آپ کے سامنے مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے بیان کرنے کی مجھے توفیق۔ آمین ثم آمین۔ کافی علماء کرام بھی ماشاءاللہ یہ بیان سنتے ہیں، وہ طلباء کرام بھی ہیں، میرے اپنے بھی بہن بھائی، بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں۔ تو اصل میں یاسین مبارک، تھوڑے آپ گہرائی والے باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام جو سنتے ہیں تو ان سے یہ درخواست ہے کہ میں تو خود طالب علم ہوں۔ یاسین مبارکہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں، پہلی 5 آیات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی پہلے سبق میں، پوری یاسین مبارکہ ان 5 آیتوں میں بند ہے۔ پوری یاسین مبارکہ ان 5 آیات میں، 5 آیات جو پہلی آئی تھی وہ جو ہم نے پڑھی تھی، اب اس کا خلاصہ یعنی ایسا سمجھے کہ چل رہا ہے، جیسے یاسین پہلا لفظ مبارک ہے، اب پوری یاسین اس میں بند ہے، پوری یاسین، پوری سورہ مبارکہ ان الفاظ میں بند ہے۔ یاسین 2 حروف ہیں اس میں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والقرآن الحکیم، توجہ کیجیے گا، سمجھیے گا۔ آپ کو الحمدللہ تھوڑی بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاسین مبارکہ بڑی کام کی سورہ مبارکہ ہے۔ تو اس میں اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والی، حکیم قرآن کی۔ تو اب یہ حکمت والی باتیں شروع ہے۔ قرآن حکیم ہے، اس میں حکمت کی باتیں، عقل، دانائی، فہم، سمجھ، تو اب یہ باتیں شروع ہیں۔ دوسرے رکوع میں آپ سنیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے، آپ رسول ہیں۔ تو اب یہ واقعہ کیا آگے آ رہا ہے؟ رسولوں کا واقعہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علی صراط مستقیم،
آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اب یہ جو ابھی قصہ بیان ہو رہا ہے نا، تو اس میں یہی تو ہے، جو رسولوں پر ایمان لائے گا، جو پیغمبروں کی بات مانے گا، جو پیغمبروں کی تائید کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ دے گا۔ تو اب یہ بات آ رہی ہے آگے، تو یہ سمجھیے بات 5 آیات 5 آگے بس پورے تفصیل کی آ رہی ہے۔ یہ کون سنا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک واقعہ ہے انطاکیہ شہر کا، جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ انطاکیہ شہر، جو اب میرے خیال میں ترکی کا شہر ہے یا ملک شام میں ہے، انطاکیہ وہاں کا یہ ایک مشہور قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو، کہ آپ ان کو یہ واقعہ سنائیں کہ ایک بستی میں، اب یہاں پر پہلے لفظ آیا ہے قریہ، کیا لفظ آیا ہے؟ قریہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کو ایک گاؤں کا قصہ سنائیں، گاؤں کا واقعہ بتائیں، ایک بستی کا واقعہ بتائیں۔ لیکن اس کے بعد آگے چل کر پھر آئے گا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، مدینہ، پھر آگے مدینہ کا لفظ آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بستی، یہ گاؤں یعنی چھوٹا شہر نہیں تھا، چھوٹا گاؤں نہیں تھا، کوئی عام سے یعنی عام گاؤں نہیں ہے، بڑا شہر تھا۔ مدینہ کا لفظ آیا آگے۔ تو ایک بستی کا واقعہ ہے، ایک گاؤں کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو اس بستی کا واقعہ سنائیں۔ وہاں پر کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے۔ کتنے رسول بھیجے؟ 2 رسول بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے تھے ہم نے پھر تیسرا رسول بھیجا۔ ایک ہی بستی میں 3 رسول آئے، 3 پیغمبر آئے، پہلے 2 پھر اس کے بعد تیسرا، 3 پیغمبر ایک ہی بستی میں آئے۔ اب وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان بستی والوں کو دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ اور بت پرستی چھوڑ دو، یعنی یہ غلط کام چھوڑ دو، تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں پر ان کو سمجھا رہے ہیں۔ جب وہ رسول پہلے بستی میں آئے تو باہر بستی کے ایک آدمی ان کو ملا، جو تفسیر میں آیا ہے، یہ میں آپ کو تفسیر کی باتیں بتا رہا ہوں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ بیمار تھا، اس کو تکلیف تھی، پریشانی تھی۔ تو ان سے آ کر ملے، ان کو تبلیغ کی۔ اس نے کافی سال جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی تھی، ان سے مانگ رہا تھا، صحت مانگ رہا تھا، ان سے دعائیں مانگ رہا تھا بتوں سے، یعنی مشرک تھا۔ تو یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ اب جب یہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ان کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کی بات اگر صحیح ہے، میں اتنے سالوں سے بیمار پڑا ہوا ہوں، میرے لیے دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے، میں آپ کو سچا مانوں، آپ کس طرح سچے ہیں مجھے بتائیں۔ تو رسول نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں ہے، آپ تو ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ میں اتنے سال ہو گئے ہیں اپنے معبودوں کو پکار رہا ہوں، میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، میرے لیے کرے، مجھے ٹھیک کرے۔ تو وہ تو اللہ کے رسول تھے، سچے پیغمبر تھے،
انہوں نے دعا کی تو یہ اللہ کا بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا نام تھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے، حبیب نجار۔ حبیب نام تھا، لکڑی کا کام کرتا۔ جب یہ ٹھیک ہو گیا تو ظاہر ہے اس کو تو نئی زندگی مل گئی۔ اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرنا شروع کر دی۔ باقی یہ رسول جو ہے وہ شہر میں تبلیغ کرنے لگے، دوسروں کو تلقین کرنے لگے۔ یہ تھوڑا شہر سے باہر ایک کونے میں رہتا تھا۔ اب یہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے تینوں تبلیغ کرنے لگے تو شہر والے نہیں مان رہے تھے، آپس میں بہت ان کی بناتے یہ وہ بات جیسے تبلیغ میں ہوتی ہیں، اور شہر والے تنگ کرتے ہیں علماء کرام کو، جیسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ آگے کیا باتیں ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ سنیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو۔ آپ ان کے سامنے ان بستی والوں کی مثال پیش کریں، ان کو بتائیں کہ فلاں بستی میں یہ مسئلہ ہوا تھا۔ جب ان کے پاس رسول آئے تھے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا۔ شہر والوں کو تبلیغ کرنے لگے کہ ہم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یقین مانو، یہ یقینی بات ہے۔ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو۔ شہر والے کہنے لگے، کافر، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم اللہ کے رسول کیسے؟ اللہ کے رسول وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کوئی فرشتے آتے، کوئی ملائکہ آتے، کوئی اور چیز ہوتی جو ہمیں سے، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، کھاتے پی رہے ہو، تم رسول کیسے؟ پہلے کافر یہ کہتے تھے، پہلے کافر جو ہوتے نا وہ یہی کہتے تھے، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، کھا پی رہے ہو، گھوم پھر رہے ہو، تم اللہ کے رسول کیسے ہو؟ جیسے اب کوئی عالم یا بزرگ جا کر کسی شہر میں بیان کرتا ہے تو سارے شہر بھائی یہ دیکھو، بہرحال اس پر وہ لوگ جو ہے وہ تلقین یعنی تنقید کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہ واقعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی خود وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو یہ واقعہ سنائیں۔ ظاہر ہے یہ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت کی باتیں ہیں، کیونکہ دیکھیں نا شروع میں کیا آیا، یاسین والقرآن الحکیم، قسم قرآن حکمت والی، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ پریشان مت ہو، آپ رسول ہیں، اور یہ قرآن
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا جو زبردست غالب ہے اور رحیم بھی، غالب بھی ہے، رحیم، اس کی رحمت بھی کامل ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں جو پہلے واقعہ ہو چکا ہے، اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ یہ واقعہ سنو، اس طرح ہوا تھا ایک بستی میں، انطاکیہ میں 2 رسول آئے، لوگوں نے نہیں مانا، پھر تیسرا رسول آیا، تینوں نے مل کر تبلیغ کی، سب کو بتایا تو وہ مان نہیں رہے تھے، ان کو جھوٹا کہہ رہے تھے۔ تو اب رسولوں نے کیا جواب دیا؟ یعنی ان کی وہ تو لڑ رہے تھے نا، رسولوں سے جھگڑا کر رہے تھے، ان کو یعنی سخت باتیں ان سے کر رہے تھے، تو رسول صبر سے کام لے رہے ہیں، صبر سے کام فرما رہے ہیں۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، یہ صحیح بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، رب جانتا ہے، رب جانتا ہے ہمارا کہ ہمیں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وہ شہر والے سخت ناراض ان سے لڑ رہے، لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے ہم رسول ہیں، ہمیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا مکہ مکرمہ میں، تو نہیں مان رہے تھے مکے کے مشرک، وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ تم رسول کہاں سے ہوئے، حضور کریم کو ایسا کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے آپ رسولوں میں سے ان کو بتائیں کہ پہلے تو رسول گزرے تھے فلاں شہر میں، فلاں بستی کا، کیونکہ اس وقت مکہ بھی تو ایک قریہ تھا نا، مکہ کا شہر ایک چھوٹا شہر تھا، پھر آگے چل کر وہ بڑا شہر ہو گیا۔ مکے کے مشرک وہ مان رہے تھے، تو ان کو پہلے جو واقعہ ہو چکا ہے رسولوں کا حضور کا وہ سنا رہے ہیں۔ دیکھو مجھے یہ کیسے پتہ چلا، میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، آپ سنیں، اس پر غور کریں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ انک لمن المرسلین، تبھی تو حضور کے رسولوں کی باتیں ان کو بتا رہا ہے کہ پہلے گاؤں میں، پہلے ایک بستی میں، ایک شہر فلاں شہر میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے، پھر ایک بندہ دور سے بھاگ کے آیا۔ تو آگے انشاءاللہ آئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو پھر بتاؤں گا۔ آج یہاں تک کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف پیغام پہنچا دیں۔ یہی ذمہ داری ہوتی ہے رسولوں کی، پیغمبروں کی، کہ لوگوں کو صاف پیغام پہنچائیں، قرآن شریف سنائیں، جیسے اب علماء کرام کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن شریف بیان کر کے سنا رہے ہیں۔ بھائی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو قرآن شریف سنائیں، ہم آپ کو تبلیغ کریں، آپ کے پاس پیغام پہنچائیں، باقی ماننا یا نہ ماننا، عمل کرنا یا نہ کرنا، یہ تو لوگوں کی خود کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کی، پیغمبروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ صاف پیغام پہنچائیں، بھائی صاف بات۔ تو آج الحمدللہ 5 آیتوں کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور مختصر آپ کو ماشاءاللہ تفسیر بتائی گئی۔ یہ ایک انطاکیہ شہر جو کہتے ہیں کہ ملک شام میں ہے یا ترکی میں ابھی ہے، تو وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور مشہور واقعہ ہے۔ وہاں پر ابھی تک جو آگے آپ واقعہ سنیں گے، جو یہ آدمی تھا حبیب نجار، جو لکڑی کا کام کرتا تھا، جب یہ پھر آیا اس نے بھی تبلیغ کی، تو غریب تھا بیچارہ، تو اس کو انہوں نے مار ڈالا، شہید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوشخبری سنائی، فرشتوں نے آ کر کے تمہاری جگہ جنت میں، وہ جنت میں چلا گیا، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا واقعہ
اس کے ساتھ جو ہوا تھا قرآن شریف میں سورہ یاسین مبارک میں بتایا گیا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ حقیقی واقعات ہیں۔ جو بھی رسولوں کی پیروی کرے گا، پیغمبر کی پیروی کرے گا، پیغمبر کے کہنے ہوئے باتوں پر عمل کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جو سورہ یاسین مبارکہ کی پہلی 5 آیات ہیں، اس میں ساری باتیں، آگے یہ جو ساری باتیں چلیں گی انشاءاللہ، تو یہ پورا خلاصہ واقعہ پھر آ کر سمجھ جاتا ہے یاسین، یاسین، ان 2 حروف، ان میں بڑے راز ہیں، بڑی حکمت کی باتیں، تو ساری تو یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ نہیں آ سکتی، جو اس میں راز سمائے ہوئے ہیں، جو حکمت باتیں سمائی ہوئی ہیں، اس کے لیے زیادہ تھوڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا، ہم موٹی باتیں ذہن میں کریں کہ بھئی یاسین مبارکہ کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی، الحمدللہ رب العالمین، یاسین اس کے کافی نام ہیں، جیسے عظیمہ اس کا نام ہے، معمہ اس کا نام ہے، اور قاضیہ اس کا نام ہے، دافعہ اس کا یعنی مدافع یا دافع یعنی اس طرح یعنی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یاسین مبارکہ پڑھنے سے ٹل جاتی ہیں۔ اور شریف، جو بھی یاسین مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ شریف کہلاتا ہے، اس کا نام شریف ہو جاتا ہے۔ شریف یعنی یہ آدمی یا مرد ہے یا عورت، جو انسان ہے، جو بھی ہے، جو بھی یاسین مبارکہ پڑھے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شریف، عزت والا، یاسین مبارکہ پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین مبارکہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے یقیناً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی یاسین مبارکہ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور جو اس کا نام قاضیہ بھی ہے، یعنی جو بھی حاجات ہے وہ حاجات پوری کرنے کے لیے انسان صبح یاسین مبارکہ کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بڑی برکات ہے۔ اب یہ واقعہ چل رہا ہے کہ رسول آئے، 2 رسول آئے، پھر تیسرا رسول آیا، تبلیغ کی، ایک نے مانا، دوسروں نے نہیں مانا، اب ان کے آپس میں چپکلش ہو گئی، وہ لڑ رہے ہیں۔ ایک جو ماننے والا ہے اس کو شہید کر دیا، اس کو مار ڈالا، شہید کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا کر دی، اور وہ پورا جنت کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سنائیں گے اس رکوع میں، کہ اس کو جنت میں جگہ بھی ملی اور جنت میں وہ خوش بھی ہے۔ یعنی جو بھی رسول کے تابعداری کرے گا اور اس کے کہنے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کو، محنت کو رائے گاہ نہیں فرماتے، اس کو اچھا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک پتہ چلتا ہے۔ اور جو کافر تھے انہوں نے نہیں مانا، وہ نہیں مانے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، پھر ان پر عذاب آیا، ان پر عذاب ہے۔ آگے پھر یہ واقعہ آئے گا کہ ان پر عذاب آتا ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، تو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور تشریح ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، کیا کیا اس میں احکامات ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ تو یہ باقاعدہ یاسین مبارک میں انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ دعا اللہ تبارک تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال پہلی جو 5 آیات ہیں یاسین مبارک، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، 5 آیات ہمیں اس پر سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا، اس کی تشریح بتائی ہے، یہ جب ہم ذہن میں رکھیں گے اس کے بعد یاسین مبارک کی تلاوت کرتے جائیں، جو میں آپ کو ترجمہ بتاتا جا رہا ہوں، اس پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو بھی تھوڑی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو شکر الحمدللہ، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں رمضان مبارک کی خاص برکتیں اللہ تعالیٰ خیرت عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔